جس طرح سے 92 لاکھ ووٹ بنگال میں کٹ گئے، یو پی کیونکہ بڑا چھیتر ہے، یہاں کا بڑی پاپولیشن ہے، یہاں 2 کروڑ ووٹ کٹے ہیں۔ اب ہم یہ پتہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ بی جے پی کے جو مخالف لوگ ہیں، خاص طور سے مسلمان، ان کے کتنے کٹے ہیں، دلتوں کے کتنے کٹے ہیں، اور پچھڑوں کے کتنے کٹے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس بات کا شبہ ظاہر کرا تھا کہ ایس آئی آر صرف بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرا جا رہا ہے۔ یہ چناؤ ایسا ہوتا ہے اسمبلی کا کہ اس میں 10,000 ووٹ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کسی کانسٹیٹوئنسی سے اگر 20-25 ہزار ووٹ کاٹ دیے جائیں خاص پرٹیکولر کمیونٹی کے، تو وہاں پہ پھر مخالف پارٹی اور ورودھی پارٹی کبھی نہیں جیتے گی، بی جے پی جیتے گی۔ تو میرا تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اعتراض نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نامینیشن کیوں نہیں کر دیا جائے بی جے پی کے ایم ایل ایز کا؟ اور دیکھیے، اب ووٹ کس کے کاٹے ہیں کس کے نہیں کاٹے ہیں، وہاں بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ زیادہ تر مسلمس کے ووٹ کٹے ہیں، اور ایک کوئی پرٹیکولر جاتی ہے جس کے کٹے جو ممتا جی کے ساتھ تھے، تو وہ ووٹ کٹ گئے۔ آدمی موجود ہے لیکن ووٹ کے ادھیکار سے ونچت ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں بنگال کے چناؤ کے نتیجے ابھی سے محسوس ہو رہے ہیں کہ کیا آئیں گے۔ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، جب ایسی کھلے عام الیکشن کمیشن اگر ایک ونگ بن جائے بی جے پی کا، تو ظاہر ہے بی جے پی جیتے گی، اور کون جیتے گا؟ امید ہے بالکل۔ لیکن انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ سب کچھ کر لے گا۔ اوپر والا بھی بیٹھا ہے، اور اصل انصاف اور عدالت تو وہاں کی ہوتی ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ ادھر دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمایوں کبیر جو بنا رہے ہیں بابری مسجد، بابری نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ مخلص ہوتے تو مسجد بناتے اور اللہ کے لیے بناتے تو ہم مانتے بھی۔ ہمیں جبھی اس بات کا شبہ تھا کہ ان کو امپلانٹ کیا گیا ہے بی جے پی کے ذریعے تاکہ مسلم ووٹوں کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ اب اس پروردگار نے ان کے منہ سے ہی کہلوا دیا کہ وہ کیوں بنا رہے ہیں، تو مسلمان کاہے کو ان کو ووٹ دے گا؟ مسلمان تو اسے ووٹ دے گا جو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے اور حق کی بات کریں گے۔ ہمایوں کبیر اور بی جے پی ساؤتھ نارتھ، انہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی؟ کبھی آپ نے اس بات کو غور کرا؟ وہ تو بی جے پی کے خلاف بقول ان کے لڑنے آئے تھے، لیکن چونکہ وہ انہی کے آدمی تھے، اس لیے امت شاہ جی کو اس بات کی تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ یہ راز ہمارا فاش ہو گیا، ہمارا اتنا پیسہ ڈوب گیا جتنا ہم نے ان کو دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، لفظوں کا چयن صحیح ہونا چاہیے۔ بی جے پی میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، نتن گڈکری جیسے لوگ بھی ہیں، راجناتھ سنگھ جی جیسے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادھر اب تک کیوں سو رہے تھے؟ ہوم منسٹر کے انڈر میں آتی ہیں یہ سب چیزیں، بارڈر سب ہوم منسٹر کے انڈر میں آتے ہیں، بارڈر سیکورٹی فورس تھی۔ یہ گھسپیٹیا کر کر کے ہندو بھائیوں کو ڈراتے رہے کہ ووٹ پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنے گھسپیٹیوں کو ان سالوں میں نکالا؟ 10 سال سے زیادہ آپ کو ہو گئے، آپ نے کیوں نہیں نکالا تھا ابھی تک؟ چناؤ آتا تو آپ گھسپیٹیاں لے آتی، اور جب چناؤ ختم ہوتا تو آپ خبر بھی نہیں لیتے۔ تو نکالیے، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ کیا یہ صرف ایک شگوفہ ہے گھسپیٹیے؟ یہ حقیقت ہے، یہ جنتا کو اس جاننے کا یہ حق بنتا ہے۔ بی جے پی نہ، وہ تو باتیں تو کرتی ہی ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں، بہت سی یوجنائیں بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ الیکشن کمیشن ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا آپ یہ لالچ کیوں دے رہے ہیں، معلوم ہے ان کو الیکشن کمیشن ان کے ماتحت ہے۔ تو اس لیے اس وقت تو
بی جے پی اور بی جے پی کے لوگ ٹرمپ جیسے بہیو کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ، جیسے ٹرمپ پوری دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. 2024 کے دیکھیے، جب ہم پارلیمنٹ میں تھے اور جب نئی پارلیمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے تو سب سے پہلے یہی قانون پاس کیا گیا، لیکن ابھی تک یہ کیوں نہیں لاگو کیا گیا؟ اب چناؤ آئے ہیں تو اب اس کا لوگوں کو شگوفہ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ مہیلا آرکشن بل کو لاگو کرنے لگے. جنتا جانتی ہے کہ نیت کیا ہے. نیت صرف ووٹ پانے کی ہے، دھوکہ دے کے. آگے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کے بارے میں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی نیت صاف نہیں ہوتی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. دیکھیے، بہت بڑا دن ہے اور ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ وارتا ہمارے دہلی میں ہونی چاہیے. ایک ایسے ملک میں وارتا ہو رہی ہے جس کا خود ہی ریکارڈ آتنکواد کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں اچھا نہیں رہا. لیکن کیونکہ ہمارے پردھان منتری جی ایک طرف جھک گئے تھے اور وہ اسرائیل پہنچ گئے تھے اور گلے بھیاں کر رہے تھے نیتن یاہو سے، تو جتنے گلف کنٹریز ہیں اور ایران خاص طور سے اس کو اب بھروسہ نہیں رہا اپنے اس دوست کا، ہندوستان کا.